ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ ملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ آمنت بما أنزل الله من کتاب۔ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف اور سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ ان آیات بینات کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہوگا: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پھر بڑا ہی عالی شان ہے، عالی مرتبت ہے اللہ، جو بادشاہ حقیقی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں دلیل اس کے پاس اس کے لیے، پھر در حقیقت اس کا حساب اس کے رب کے پاس، بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر۔ اور آپ فرمائیے، بلکہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 4 آیات بینات ہیں، گنتی کے حساب سے صرف 4 ہیں، مگر اس میں مضامین گویا بے شمار اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ویسے بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ معنی، مفہوم اور اپنی معنوی وسعت کے حساب سے ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارے انسان اور جنات مل کر علم قرآن کو حاصل کریں اور برسوں تک حاصل کریں، اور سب جو کچھ حاصل کر سکیں وہ اتنا ہی ہوگا جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حقیقت تک کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی کتاب سے کسی درجے میں نسبت دی ہے، بہت خوش نصیب ہیں۔ 3 ایسی باتیں ہیں حدیث شریف میں جن کو صرف نگاہ محبت سے دیکھنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک بیت اللہ شریف، حج اور عمرے کے جو زائرین اور عازمین ہوتے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک والدین کا چہرہ مبارک کہ ان کو نگاہ محبت سے دیکھنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور پھر تیسری یہ اللہ کی کتاب کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا تو اجر سے بھرا ہوا ہے ہی، اس کو نگاہ محبت سے دیکھنا بھی اپنے اندر اجر و ثواب کا ذریعہ رکھتا ہے۔ تو یہ بڑا شرف اور بڑی سعادت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے اس پاک اور مقدس کتاب سے کسی درجے میں ربط اور تعلق رکھا ہے۔ یہ جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی پہلی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث، بیکار، بے مقصد پیدا کیا ہے،
اور یہ کہ کیا تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس جیسی آیات کو نازل فرما کر مقصد زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر قرآن میں اللہ نے گویا ہماری زندگی کے اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں۔ آپ اگر اس بات کو الگ کر لیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے مقصد یوں ہی پیدا کیا گیا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک خاص موقع سے شروع ہو کر ایک خاص لمحے پر ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ ساری اتنا بڑا نظام، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، پھر اس کا کیا حاصل ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک بہت ہی با مقصد گویا تخلیق رکھی ہے اس کائنات کو بنا کر، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہم کو اس زمرے میں رکھا ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ نے بے شمار لاتعداد مخلوقات بنائی ہے اور سب کو اللہ نے ہم انسانوں کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے اور سارے جانور اور سارے جاندار، ہم کبھی غور نہیں کرتے اس پر کہ ایسے بڑے بڑے طاقتور قوی جاندار کو اللہ نے ہماری خدمت میں مامور کیا ہے کہ ہمارا طاقت اور قوت کے اعتبار سے ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر وہ ہم انسانوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہاتھی کو، اونٹ کو اور دوسرے بڑے جانوروں کو اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ہم نے دنیا اور دنیا کی سب چیزیں تمہارے لیے بنائی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ وہ مقصد زندگی ہے کہ اللہ پاک نے، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ زندگی اور موت ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے وہ گویا پیدائش سے شروع ہو کر موت پر اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے بلکہ عالم کی منتقلی کا نام ہے۔ عام زبان میں جس کو ٹرانسفر بولتے ہیں۔ ایک شخص ناگپور میں تھا، اس کا بمبئی تبادلہ ہو گیا، اب وہ ناگپور میں نظر نہیں آتا، مگر وہ ناپید نہیں ہوا، کل عدم نہیں ہوا ہے، اس کا وجود باقی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو پیدا فرما کر فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یہی عبث، بے مقصد، بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ کیا تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات میں بھی فرمایا کہ کیوں پیدا کیا ہے۔ کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا ہماری زندگی عبث نہیں ہے، ہماری تخلیق عبث نہیں ہے، بیکار بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، کچھ دیر کے لیے، کچھ مشقت میں، کچھ پابندیوں میں رکھ کر بہت بڑے انعامات سے نوازنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، یہ دار العمل ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ دار الجزا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ جنت اور جہنم جو ہے وہ انسان کے عمل کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گویا اس بات کو بیان فرمایا جس کو شاعر نے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اپنے وجود کے اعتبار سے جنتی اور جہنمی نہیں ہیں، اور اس کو اللہ نے واقعی الگ الگ رکھا ہے، اس کو رشتہ داری سے بھی الگ رکھا ہے، اقربا پروری کی بنیاد پر بھی یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اور اسلامی تاریخ کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں، جس کا سلسلہ
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ مگر اللہ پاک نے ہدایت کا معاملہ کچھ اس طرح رکھا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جو بے طلب ہوتا ہے اس کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ ایسے انبیاء موجود ہیں جن کے مختلف رشتہ دار، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کے والد، کسی کے چچا، ایسے مختلف انبیاء ہیں جن کے اس طرح کے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے طرف سے ان کی بے طلبی کی وجہ سے ہدایت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے ہدایت خالص اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور مغفرت بھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مغفرت عمل کے نتیجے میں نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بخشا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ نے دریافت کیا، حضور کہا آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی، اور مجھے اللہ کی رحمت بڑھ کر اپنے آغوش میں لے لے گی۔ وہ ہستی جو سید الاولین و سید الآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، افضل البشر ہے، ساری کائنات جو ہے گویا آپ سے بڑھ کر اور آپ سے بہتر اور آپ کا ہمسر کوئی نہیں ہے مخلوقات کے اعتبار سے۔ بلکہ بعض علماء نے اس آیت پاک کی تشریح اسی انداز میں کی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اس ہستی مبارک کو بھی گویا مغفرت کی ضرورت ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اس کے اندر، ہر اس شخص کے لیے جس کو کسی درجے میں اللہ نے عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے، کہ وہ اپنے کسی عمل پر گویا اس کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں گویا مغفرت کا حقدار ہو جاؤں گا۔ حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے احسانات بے نہایت بے شمار ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ جب سے ہم وجود میں آئے ہیں، ہمیں سے جس کی زندگی کے جتنے لمحات گزرے ہیں اتنا وقت ہمارا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 50 سال کا ہے۔ میرا رب ایسا عظیم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا شفیق ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے کہ جب سے اس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمت، اس کی کرم فرمائی کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ اسی کی شان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اپنی ذات سے موجود ہے۔ اس کی شان اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت کی شان سب سے نرالی، سب سے عظیم ہے۔ اس نے ہمارے لیے زندگی کا جو مقصد مقرر کیا ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ چند لمحات کی زندگی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ جو زندگی اپنے اندر اتنی مختصر ہو کہ اگلے لمحے کی نہ خبر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لمحات زندگی کے اچانک منقطع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم اکثر سنتے ہیں اس آیت شریفہ کو، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کو ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کسی ایک آیت کا، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار یا تمسخر کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم انکار کریں گے تو مسلمان ہی نہیں بچیں گے۔ مگر ہم کو شیطان نے سمجھا رکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح آیت ہے، اور کوئی کبھی بھی جو ہے وہ مر سکتا ہے، مگر وہ میں نہیں ہوں۔ میرے لیے بہت موقع ہے، میں بہت سکون سے ہوں، مجھے ابھی 5 سال میں یہ کام کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے، 15 سال میں وہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کیا اور کہا یار کہ ایک کام کرو، دیکھو اللہ پاک نے تم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صحت بھی اچھی ہے اور حج کا موقع بھی ہے، آج کل تو بہت سے جوان لوگ بھی جا رہے ہیں، تم بھی حج کر لو۔
اس نے کہا یار ابھی تو موج مستی کے دن، ابھی تھوڑا سی ذرا وقت گزر جائے گا، جب تھوڑی عمر ڈھل جائے گی ہو جائے گی تو پھر حج کر لیں گے، پھر اپن سیدھے راستے پر لگ جائیں گے۔ مگر چند دن کے بعد اس جوان کا وقت پورا ہو گیا، نہ اس کی مہلت ملی کہ موج مستی کرتے اور نہ اس کی سعادت حاصل ہوئی کہ حج کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ نے جس کا جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ طلب کر لیا جاتا ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ ہر وہ شخص جو عالم وجود میں آیا ہے اپنے وجود کی ساتھ سے اس کی آخری سانس کا وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے علم میں مقرر ہے، پھر نہ اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات پیش نظر ہو کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک بہت ہی بامقصد، بہت ہی اہم زندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اس زندگی میں ملا ہوا ہم کو ہر لمحہ اپنی قیمت کے اعتبار سے اس کا اتنا بیش قیمتی ہے، اتنا انمول ہے کہ ساری دنیا کی جتنی دولت ہے اس کے بدلے میں اس کا اگر ایک لمحے سے کمپیریزن کیا جائے تو ایک لمحہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی کو، لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھ لو صدی گئی۔ بس ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں اور منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ تو اللہ پاک نے جو زندگی کے لمحات ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ بڑی بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ کیا شان ہے میرے مالک کی، میرے رب کی، میرے مولا کی کہ اس نے زندگی کے لمحات دیے اور نیکی اور بدی کے جذبات دیے، دونوں طرح کے جذبات انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا موقع رکھا کہ جب کسی گنہگار کو اللہ توبہ کی اور ندامت کی توفیق و سعادت دے تو ماضی کے سارے گناہ جو ہے ایک لمحے کی ندامت اور توبہ سے معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کے لیے عمر کی کوئی مدت اور کوئی موقع ایسا مقرر نہیں کیا کہ اس وقت تک توبہ کا موقع ہے۔ جب تک فرشتہ اجل نظر نہیں آتا اللہ پاک نے توبہ کی توفیق و سعادت رکھی ہے۔ ساری زندگی کے گناہ ایک توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گویا انسان کو پھر سے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا مقبول اور معتبر بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی نیکی، ساری زندگی کی نیکی، برسوں کی نیکی ایک کلمہ کفر سے اور ایک ایسے عمل سے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو کبھی کبھی وہ زائل بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہت ڈر کر جینے کی ضرورت ہے۔ زندگی کو جو اللہ نے زندگی کے لمحات دیے ہیں وہ یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر سفر تھا، آج سے تقریباً 30-40 سال پرانی بات ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہم بھی گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت 2-4 منٹ کوئی بات کرتے تھے اور اس کے بعد مسافہ وغیرہ کر ٹرین بڑھ جاتی تھی آگے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا کہ اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو ہم سب کو زندگی دی ہے وہ گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ تو یوں گزر نہیں ہے، ہماری زندگی برف کی سل کی طرح ہے۔ برف کی سل کو آپ رکھ دو وہ اپنے آپ پگھل جائے گا، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، مگر برف کی سل کو اگر کسی پانی میں ڈال دیں گے تو وہ صرف پگھلے گا نہیں بلکہ پانی کو ٹھنڈک کرے گا اور بہت سے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اس سے۔ تو اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اس کو، اس کے مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ کی مرضیات پر گزارنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ فتعال اللہ ملک الحق، پھر بلند اور بالا شان ہے اللہ کی جو بادشاہ حقیقی ہے۔ ذرا اس پر بھی تھوڑا سی غور کر لیں ہم۔ بادشاہ کا ایک وہ تصور ہے جو دنیاوی مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے، بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزر گئے، مگر بادشاہ بنانے کی بھی گو مشیت الہی سے بادشاہ بنتا ہے۔ اللہ کا انتظام ہے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف درجات کے لوگوں کو فائز کیا ہے، مگر امتحان سب کا ہی ہے، بادشاہ کا بھی ہے، رعایا کا بھی ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ جو طاقت اور قوت مجھے حاصل ہے
یہ میری اپنی ہے، میری اپنی حاصل کرتا ہے، مگر یہ بات سرے سے غلط ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے سب میرے اللہ کا ہے، سب بادشاہ حقیقی کا ہے، سب بادشاہ برحق کا ہے۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ ہیں، وہ چلے گئے، اپنا وقت پورا کر کے خاک کے پیوند ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگ گور میں ہے پڑے، تھے جو کل بادشاہ افتقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم۔ اور اتن مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، آج وہ ہیں نہ ہیں مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی۔ کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج ہے فاتحہ کو وہ محتاج، اپنے رستم نہ شام باقی ہیں، ایک فقط نام ہی نام باقی ہے۔ یہ تو بادشاہوں کا حال ہے، میں اور آپ بھی اسی دنیا کے باشندے ہیں۔ مولانا عبد الکریم پارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30-40 سال پہلے جامع مسجد کے سامنے ان کی ایک تقریر ہو رہی تھی، میں بھی موجود تھا۔ ایک بڑا پیارا جملہ حضرت کی زبان سے نکلا، اس وقت شاید کچھ 1979-80 کوئی سن تھا۔ حضرت نے کہا اس وقت 1980 چل رہا ہے غالباً، کہا دیکھو 1880 میں جو لوگ تھے ابھی اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور 2080 میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں اس وقت جو 2025 ہے تو 1925 والا بھی کوئی نہیں ہے، اور 2125 میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، بلکہ کتنے لمحات ہمارے آپ کے باقی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا بہت آسان ہے جنت کا حصول، میں تو عرض کروں کہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کی مرضیات پر گزارنے میں اگر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کالج میں بچے پڑھتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کس لیے کہ 2-4 سال محنت کر لیں گے، مشقت کر لیں گے تو دنیا کی زندگی کے باقی لمحات سکون سے گزریں گے۔ اگر اللہ رب العزت ہم کو کچھ دنوں کی زندگی اپنی مرضیات پہ گزارنے پر اپنی جنت کا وعدہ کرتا ہے تو یہ تو بہت سستا سودا ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور اللہ پاک کی ان عطا کو، میرے رب کی شان، میرا رب ایسا بادشاہ حقیقی ہے کہ وہ اپنی ذات سے موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جیسے باقی لوگ ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں، پہلے شخص کو تو اللہ نے اپنے فضل سے وجود بخشا، پھر ان کی پسلی سے ماں ہوا کو بنایا، پھر ان کے ذریعے جو ہے تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ چل رہا ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوں گے، ایک سلسلہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ہر ایک پر یقیناً ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اب بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ کچھ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، سب کے ہاتھ میں مٹی ہوگی اور ایک زبان پر دعا ہوگی، میرے لیے مجھے دفن کر کے، کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور چند دنوں کے بعد ہم بھی بھلا دیے جائیں گے جیسے ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں جو ہمارے دادا پردادا تھے، جن کے ہمیں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا نظام اور نہج ہے، یہ اس بات کی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا ٹفن خود تیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچے کہ اس کو، جس کو ایمان کہتے ہیں، اس دولت کو جو اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہم کو اللہ کے فضل سے جو حاصل ہوئی ہے، اس سرمایہ کو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ ایمان ہے، وہ 3 امور پر مشتمل ہے، اس کو ذرا سن لیں اور سمجھ لیں۔ ایک بات، بادشاہ حقیقی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے کیا اس کی توقعات ہیں، وہ یہ کہ ہم توحید، رسالت اور آخرت 3 بنیادوں کو اپنے دل کی گہرائی میں بہت مضبوطی کے ساتھ یکجا کر لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ 3 وہ ایمان کی بنیادی اجزاء ہیں جن کی موجودگی اس کے آدمی مومن ہوتا ہے،
اور جن میں سے اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو پھر آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید نام ہے اس جذبے کا، اس کیفیت کا کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات گویا راسخ ہو جائے کہ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے حقوق، اپنے اختیارات میں یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہم دوسرے کلمے میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا مدبر ہے، وہی رزاق ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا اور وہ ہر ایک کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اس کی شان اور طاقت اور اس کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں روز ازل سے روز ابد تک جتنی اس نے مخلوقات پیدا کی، جس میں سارے انسان ہیں، جنات ہیں، سارے مخلوقات ہیں، سب کے سب اس کے مقابلے میں یکجا ہو تو وہ اس کے مقابلے میں صفر بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ میرا رب ایسا زبردست قدرت والا، طاقت والا ہے، وہ معبود واحد ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو ایک ماننا کہ سارے اختیارات وہ تنہا واحد معبود واحد ہے، سب قدرت اور اختیارات اس کو ہے، وہ قادر مطلق ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے سوا ہمارے مسائل کا حل کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دی اللہ نے سب اپنے پاس رکھا ہے۔ بڑی عظیم ہے اس کی شان اور بہت محبت کرنے والا ہے ہم سے اور آپ سے۔ کہا اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے بندوں کے ساتھ کہ وہ اپنے ہر بندے سے لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ماں سے اولاد کی محبت ضرب المثل ہے، مگر ایک دن کے 1 گھنٹے کے بچے سے بھی غافل ہو کر ماں 2-4 گھنٹہ بے تعلق ہوتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جب سے اس نے مجھے وجود بخشا ہے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر کرم اور نظر عنایت مجھ سے منقطع نہیں ہوئی، کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہوا۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ پاک نے ہماری پرورش کے لیے اپنی ربوبیت کے دائرے میں جو انتظامات فرمائے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز انسانی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے ہوا ہے۔ یہ ہوا کا نظام صرف 5 منٹ کے لیے ساری دنیا میں معطل ہو جائے کہ ہوا بند ہو گئی، نہیں مل رہی کسی کو، آپ دیکھیں گے کہ 6 منٹ میں ساری دنیا میں صرف لاش کے ڈھیر ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیسا بڑا مدبر ہے، کیسی اس کی شان ہے، کیسی اس کی تعریف ہے۔ تو ایسے عظیم الشان رب کو معبود واحد ماننا، اس کا یقین رکھنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے، معبود واحد مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور دوسری بات جو ایمان کا دوسرا جز ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین و سید الآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ پر سلسلہ نبوت کو اللہ نے منقطع فرما دیا۔ اب آپ کے بعثت کے بعد کوئی آئے، کوئی بدبخت، ذرا غور سے سننا ہے جملہ، اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص اس سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے دعوے کی دلیل میں آپ کچھ پیش تو کیجئے، یہ جو کلمہ اس نے ادا کیا، یہ کلمہ کفر، یہ دائرہ اسلام کے باہر ہو گیا، تیرے دماغ میں یہ خیال کیسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور نبوت کی دلیل پیش کرے اور تجھے اشتیاق ہے کہ تو اس کو سنے؟ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی، ایسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں بھی کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کی بعثت کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب کی نبوت منسوخ ہو گئی۔ اب اگر انبیاء میں سے بھی کوئی تشریف لائے تو امتی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس کو زندگی گزارنی پڑے گی۔
یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو دے، دین اتنے کا ہی نام ہے صاحب۔ اچھا، جو دین، جس دین پر سب کو عمل کرنا ہے، حدیث شریف کی بھی الفاظ ہے، دین و یسر، دین آسان ہے، دین مشکل ہو، دیکھو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ غسل کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، نماز کے فرائض ہے، جو ضروری کام ہے وہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر حافظ بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے، مگر بنیادی علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے گویا احکامات، اعمال اور افعال جو آپ نے اپنے قول اور فعل سے ہمارے سامنے کیے ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو ایمان کے بنیادی اجزاء میں ہے وہ ہے آخرت کا یقین، اور یہ ہے ساری دنیا کے گویا اصلاح کی بنیاد۔ آپ صرف آخرت کے تصور کو ہٹا دیجئے، دنیا کا سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ مجھے پیدا ہونا ہے، موج مستی کرنا ہے، مر کر مٹی بن جانا ہے، تو کیوں کریں گا اچھے کام؟ یہ پھر تو اس کی زندگی خرافات میں اور برائی میں گزرے گی۔ ایمان والوں میں بھی وہ طبقہ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے۔ کسی موقع پر ایک شخص نے اسلام قبول کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً سامنے تھے، کہا اس کو ذرا سی اسلام سکھاؤ، اسلام بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ اسلام یعنی قرآن، اور جو اسلام حاصل مطلب لاتا تھا، ایمان لاتا تھا، قرآن سیکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گویا سورۃ شریفہ اذا زلزلت الارض زلزالہا گویا پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت شریفہ پر پہنچے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہا میں نے اسلام سیکھ لیا۔ ارے بھائی نہیں بہت کچھ ہے ابھی تو، کہا نہیں میں سیکھ لیا اور چلا گیا۔ یہ روایت ہمارے استاد محترم نے سنائی تھی۔ حضرت علی نے حضور سے کہا کہ حضور وہ شخص تو اس آیت پر آیا اور اٹھ کر چلا گیا، تو کہا واقعی اس نے اسلام سیکھ لیا۔ جس شخص نے یہ سیکھ لیا کہ میں ایک ذرہ خیر کا عمل کروں گا تو مجھے اس کا نتیجہ ملے گا، اور ایک ذرہ شر و برائی اگر مجھ سے اس کا ارتکاب ہوگا تو مجھے اس کا نتیجہ ملے گا، تو پھر کیا بچا اس کی زندگی میں؟ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اپنی جگہ اتنی زبردست اور اتنی جامع ہے کہ بعض آیت ایسی کہ ایک آیت اگر آدمی کی زندگی میں داخل ہو جائے تو اس کی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی کی بہتری کے لیے اور اس کے بہتر نتائج کے لیے کافی ہے۔ ایک عالم دین کا میں نے ایک ویڈیو کیسٹ دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ دانستہ کسی کا غبن کرنا وہ نتیجے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کی 700 مقبول نمازیں اس شخص کو دی جائے گی جس کا پیسہ اس نے غبن کیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی مومن کے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ مجھے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی شر لائے گا تو اس کا نتیجہ دیکھے گا، تو ایک ذرہ 1 روپے سے کم ہوتا ہے، 1 پیسے سے بھی کم ہوتا ہے۔ اگر ایک ذرہ کوئی نتیجہ رکھتا ہے تو پھر روپیہ اور پیسہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال کو اختیار کرنے میں، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں اس کو لگنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے، بہت پیارا، بہت خوب، کہ جن اعمال سے آخرت بنتی ہے، جن اعمال کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا بھی اسی سے بنے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا روٹ الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ سچ بولنے سے آخرت بنے گی اور جھوٹ بولنے سے اور بیمانی سے دنیا بنے گی، تو غلط خیال ہے اس کا۔ دنیا میں بھی کامیاب انسان وہ ہے جو سچائی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی زندگی میں بھی اس کی عزت ہو۔ یہ باتیں پیش نظر ہو، آگے بھی کچھ مضمون ہے انشاءاللہ۔ کتنا وقت بچا رہے؟ 9:45 کب تک کرنا ہے؟ 5-10 منٹ، 5 منٹ اور۔ فرمایا لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ رب ہے عزت والے عرش کا۔
آگے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے سوا دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ نیکیوں کے اعتبار سے سب سے بڑی نیکی جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور گناہ کے اعتبار سے سب سے غلیظ اور سب سے برا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ واحد گناہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، کسی گناہ کے لیے نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو بخشش نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو بخشش نہیں ہوگی، اور فلاں گناہ کرو گے تو بخشش نہیں ہوگی، مگر یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا مشرک کی، جو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کرے، اس کے ہاں اللہ کی بخشش، اس کی بخشش کا کوئی سامان اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ گویا دوسرے اعمال کی بدعملی چل جائے گی، اس میں کوتاہی چل جائے گی، مگر توحید اور شرک کے مقابلے میں اللہ کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے۔ اس کو ہم ایک تمثیل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو رشتے ہوتے ہیں آپس میں، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے بہت ہی سینسیٹیو ہے، نازک رشتہ ہوتا ہے، یہ نکاح سے، ایجاب و قبول سے قائم ہوتا ہے اور طلاق سے منقطع بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز کو، غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، دوسرے لفظوں میں شوہر اس کو کسی اور کی آغوش میں دیکھے، کسی اور کے بستر پہ دیکھے، کسی اور کے ساتھ اس کے معاملات وہ ہوں جو شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں کر سکتا کوئی ساس، کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات سے غیور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ جو اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ساری ضرورتیں خود پوری کر رہا ہو، اور وہ قادر مطلق بھی ہو، سب اس کے اختیار میں بھی ہو، اور سب کچھ کرنے کے بعد اپنے بندے کو کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے دیکھے، یہ سر نیاز، سر سم تسلیم کرتے ہوئے دیکھے، تو آپ سوچئے کہ وہ کیوں کر برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں جو گویا ایک مومن کی ایمان کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں، کہ یہ پیش نظر ہو اور بہت طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ قلب کے اندر جمانا ہے۔ آخر آیت شریفہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ دیجئے آپ، گویا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ اس دعا کی تلقین کیجئے کہ یہ دعا ہم مانگتے رہیں اپنے رب سے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک اور مقدس کتاب میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہو کہ میں قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، بس تم میرا یقین رکھو اور مجھ پہ بھروسہ کرو، تو ایسے ہی لوگ گویا رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ اچھا یہ قربت بھی کتنی ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ ہم اپنے وجود سے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا میرا رب مجھ سے قریب ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تم سے تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ اللہ جو قریب بھی ہو، قادر بھی ہو، اس کے اختیارات بھی ہو، سارے خزانوں کا مالک بھی ہو۔ خزانے بھی کیسے صاحب؟ میرے رب کے خزانے کتنے، حدیث شریف میں اس کی تشریح موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان کسی ایک میدان میں جمع ہوں، اور وہ سب کے سب اللہ کے کہنے پر اپنی ان تمناؤں کا اظہار کرے جو ان کے دل میں ہے، کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، جس کو جو چاہیے اللہ رب العزت وہ سب عطا فرما دیں، تو میرے رب کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یہ عبارت بتا رہی ہے کہ سوئی کے ڈبونے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے، میرے رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا رب، ایسا خالق، ایسا مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے قرآن پاک کے اندر بے شمار دعائیں پھیلا دی ہے،
جو مختلف نبیوں نے مختلف انبیاء نے اپنے اپنے وقت پر مانگی ہے۔ کبھی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مختلف انبیاء کی، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب غلطی ہو گئی آپ سے صادر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ گویا مختلف انبیاء کی دعا ہے۔ ایک بات بہت ہی ادب سے عرض کروں، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہاں جو حضرات ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، درس میں رہتے ہیں، ہمارے استاد محترم کے درس میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو گویا عربی زبان سے کم از کم اس درجے میں واقف ہیں کہ قرآن کی زبان کو اور دعا کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، سب سے بہترین درجہ تو یہ کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں، اس سے کم درجہ یہ کہ ہم کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن جو ہے ہمارے سمجھ میں آئے، اس سے کم درجہ یہ کہ کم سے کم ہم اتنی عربی زبان ضرور سیکھ لیں کہ ہم اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم رحمۃ اللہ تک کیا پڑھتے ہیں، کم سے کم وہ مفہوم ہمارے سمجھ میں آئے۔ اور آخری درجے میں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، میری بہت ادب سے درخواست ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو دعا کے الفاظ کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف ہوں۔ جو دعا بغیر سمجھے مانگی جاتی ہے وہ دعا نہیں ہوتی، بڑبڑ ہوتی ہے وہ۔ آخری 1-2 منٹ میں انشاءاللہ ایک بات عرض کر دوں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ذرا میتھمیٹکس والے آدمی تھے وہ، حضرت الطاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیچ بیچ میں ذکر کرتا ہوں، میرے استاد تھے، بہت کافی وقت 20-25 سال میرا ان کی خدمت میں گزرا ہے۔ وہ 1956 کی جو بیچ تھی MSc کی میتھمیٹکس کی، اس کے گولڈ میڈلسٹ تھے، اور اسی زمانے میں گویا MSc کے فوراً بعد اگلے 10 مہینے میں انہوں نے حفظ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 50 سال دہلی کی مسجد میں انہوں نے بغیر کسی معاوضے کی امامت بھی کی، اور رمضان میں گویا قرآن بھی سنایا۔ وہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دیکھو میاں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ذرا غور سے سنیے، اور ہم لوگوں نے میتھمیٹیکلی انالیسس کیا اس کو۔ قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، جس بندگی کے لیے پیدا کیا اس عبادت کا بخش دعا ہے۔ گویا ہم کو اصلاً دعا کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، آپ اہل ذوق لوگ ہیں، نمازوں کا اللہ نے آپ کو شوق اور ذوق دیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ضرور نکالیں ہم اور آپ کہ ہم 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایسا وقت ہو کہ ہم ہو ہمارا اللہ ہو، ہم اطمینان سے اپنے دل کی بات اپنے رب سے کریں، بڑا سکون۔ اور اگر اللہ کسی کو توفیق دیتے تہجد کی، اس وقت بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے اور پرخیف فضائیں ہوتی ہے، اس وقت کسی سے ملنے کی خاموش دعائیں ہوتی ہے۔ تو تہجد کا وقت نماز کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، دعاؤں کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ ویسے اللہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، جب اور جس ضرورت کے لیے ہم دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبولیت کے مواقع ہیں، اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، 3 میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ اب 3 میں سے کیا ملتا ہے؟ یا تو جو مانگا تھا وہ مل جاتا ہے، یا جو دعا مانگی تھی اس کے بدلے میں کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی آفت ٹل جاتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اتنا ہی اجر اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جب یہ دیکھے گا کہ میری فلاں دعا کا یہ اثر ہوا تھا، فلاں دعا سے یہ بلا ٹلی تھی، لیکن فلاں دعا جو قبول بظاہر نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب ہے، تو یہ وہاں تمنا کرے گا کہ کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے اتنا سارا اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اور جو بات سنی گئی اس میں اللہ جو غلطی ہو اس کو معاف فرما دے، جو کچھ قابل عمل ہو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پاک کتاب سے گہرا ربط اور تعلق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا شوق اور ذوق، اور اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے، یہ دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو، اور یہ کتاب آخرت میں ہماری سفارشی بنے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا سامان بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔
سبحان ربی العلی العلی الوخاب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم اپنی گزشتہ زندگی پر سخت نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ بقیہ زندگی اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ شری کے شر سے، فتین کے فتنے سے، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے، ہماری نیچے سے حفاظت فرما، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرما، ہمارے جو اعزاء اقربا آپ کی بارگاہ میں طلب کر لیے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کا اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ اس وقت ہماری دنیا بہت عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے، اللہ اہل غزہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جو بھائی بہن شہید ہو کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارا اللہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بے قصور بھائی اس وقت قید و بند کی صعوت برداشت کر رہے ہیں، اللہ قید خانے میں ہیں، جیلوں میں ہے، بہت مشقت میں ہے، ان کے اعزاء و اقربا پریشان ہیں، اللہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ جلد سے جلد ان کی رہائی ہو اور اپنے وہ گھر کو لوٹ جائیں، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔